جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان فطرتاً آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ اسے کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ علم دے کے، معرفت دے کے خود پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کئی دفعہ آپ اور میں سنتے ہیں کہ مجھے میرے جسم، میری سوچ، میری فکر کے مطابق پابند نہیں ہونا، آزاد رہنا۔ خالق و مالک نے انسان کو جو دائرے سکھائے ہیں، ان میں اپنا اور دوسروں کا لحاظ اور پاس کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان کو دنیا میں بھیج کے مالک نے 1.25 لاکھ کے قریب حضرات انبیاء علیہم السلام کو چن کے انہیں گائیڈ بنا کے، رہبر بنا کے، پیشوا اور مقتدا بنا کے بھیجا کہ قوموں کو سکھائیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے اور کیا حرام ہے۔ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تلک ایک ہی دین ہے۔ اس کی جزئیات تبدیل ہوئی ہیں، مگر اس کی اصل بیس اور اساس ایک ہی ہے۔ انبیاء بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی حد میں رہیں۔ چیزیں حد میں اچھی لگتی ہیں، ظرف سے باہر، برتن سے باہر آ جائیں تو بیکار ہو جاتی ہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ دریا میں رہ کے موج بنے تو مد و جزر مزہ دیتے ہیں، یہ باہر نکل آئے تو سیلاب بن کے، طوفان بن کے اپنا بھی وجود کھو دیتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ 5 بنیادی حدود متعین کر دی گئیں جینے کے لیے۔ ان میں پہلی حد یہ تھی کہ آپ بندہ بن کے رہیں گے۔ زندگی میں نے دی ہے، بندگی کے گر میں نے سکھائے ہیں، آپ نے بندہ بن کے، مخلص ہو کے میرے بن کے رہنا ہے۔ اسے دین کہتے ہیں، حفاظت دین۔ کسی بھی شکل میں اللہ رب العزت کے مد مقابل بغاوت پہ نہیں اترنا۔ ایک اللہ کے بندے ہو، توحید کو اپنا لینا ہے، اور ہر پیغمبر نے توحید کا درس دیا ہے۔ اگر تم یہ خود کرتے رہو گے تو ہمارے نزدیک عزت بھی پاؤ گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
ہم تمہیں دنیا کا حسن بھی دیں گے، موج آرام سہولتیں عطا کریں گے، اور تمہاری آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرنا اور بغاوت کرنا شروع کر دی، تو پھر دنیا میں تو تمہیں ڈھیل ملے گی، لیکن میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بنیادی طور پہ عقیدے پہ ہوئی ہیں۔ عقیدے کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اس لیے جب جینا ضروری ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو مد مقابل لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ نوح علیہ السلام کے مد مقابل پوری قوم لگی ہوئی ہے، گھر باہر 950 سال توحید کی دعوت، یہ عقیدے کے حفاظت کی دعوت تھی، مگر جب قوم بگڑی ہے اور دیکھا ہے کہ میں تو بہت تھوڑے افراد کے ساتھ ہوں، میری بیوی اور میرا گھر کا بچہ ساتھ نہیں ہے، پھر جب رب سے مدد مانگی کہ اللہ اس روح زمین پہ اپنے دشمنوں کا، مشرکوں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، یہ تجھے چھوڑ کے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو لے کے بیٹھے ہیں، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، تیرا پیغام دے رہا ہوں، تیری طرف بلا رہا ہوں، مگر ان کی جو حالت ہے وہ ہمیشہ نافرمانی پہ ہے۔ اگر درد سنیں ذرا پیغمبر کا تو سورہ نوح کھولی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، قوم کو ڈراؤ قبل اس کے کہ انہیں عذاب پکڑ لے، انہیں ڈرائیں۔ ڈرانا کس چیز سے تھا؟ کہ شرک سے بچ جائیے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اعلان کر کے کہا کہ میری قوم میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ سے ڈرو، جو اللہ آرڈر دیں اسے مانو، جس سے روکے رک جاؤ، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ بندگی ہے۔ وَأَطِیعُونَ، اور زندگی کا انداز ویسے اپناؤ جیسے میں کرتا ہوں، میری پیروی اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تم سے جتنا شرک ہوا ہے، کفر ہوا ہے، بغاوت ہوئی، اللہ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہاں اللہ نے جو عذاب کی وجہ سے تمہیں جلدی اٹھا لینا ہے، تمہارے اچھے بننے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی لمبی کر دے گا، عذاب ٹل جائے گا، پکڑ ختم ہو جائے گی، نیک بن جائیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، حقیقت تو یہ ہے کہ رب کی جب پکڑ آ جائے تو لیٹ نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ پھر انہوں نے دعوت دی اور 950 سال دعوت دیتے رہے دن رات، آخر تھک کے اللہ کو کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ تیرا حکم مان کے دعوت دینے میں نے نہ رات دیکھی ہے نہ دن دیکھا ہے۔ دعوت کا کام کتنا مشکل ہے، آج کے جدید ترین وسائل میں بھی انسان کے اعضاء اور کوا جواب دے جاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دن رات دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ جب جب بلایا ہے انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ جب میں نے بلایا ہے معافی کی طرف، استغفار کی طرف، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، ان ظالموں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے جھاڑے اور اٹھ کے چلتے بنے، وَأَصَرُّوا مصر رہے، ضد پہ رہے، وَاسْتَكْبَرُوا تکبر کیا، استکبارا جیسا تکبر بنتا نہیں تھا، انتہائیں کر دی۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا،
الگ الگ ملا، تنہائی میں ملا، گھروں میں ملا، انہیں اعلانیہ بلایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے استغفار کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ اللہ معاف کر دے گا، آسمان سے بارشیں، فائدہ نفع مند پانی ملے گا، اللہ مدد کرے گا، مال دے گا، مدد کرے گا، اولاد دے گا، اللہ تمہارے لیے باغات، فصلیں عام کر دے گا، نہری نظام پانی ٹھیک کر دے گا، مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ حضرات اگر غور دیکھیں کریں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے پاکستان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، ہمارے جو یہاں حالات بنے ہوئے، فصلیں اجڑ رہی، باغات اجڑ رہے، پانی نہیں، زراعت اجڑ رہی، افراد کے اندر افراتفری، قتل و غارت جگہ جگہ پہ، چپے چپے پہ، اللہ کی مد مقابل کسی نہ کسی باوے کو، کسی بزرگ کو، کسی قبر کو، کسی حجر، کسی شجر کو معبود اور الہ بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ توبہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ محبوب پیغمبر انہیں کہتے مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر پڑھایا سکھایا جا رہا ہے تمہیں رب کی قدر اور قیمت اور وقار کا لحاظ ہی نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں مختلف ادوار میں مرحلہ در مرحلہ پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، تمہارے اوپر 7 آسمانوں کی چھت بغیر پلروں کے کیسے کھڑی کر دی گئی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، ابھی بھی توحید سمجھ نہیں آئی۔ چاند کو کس نے بنایا ہے؟ فِيهِنَّ نورا، نور بنا کے روشن کر کے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور کس نے سورج کو طاقت، قوت، پاور اور روشن کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تمہیں زمین سے نباتات ملی اور یہیں سے تمہیں بھی پیدا کیا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اس نے تمہیں یہیں سے پیدا کر کے یہیں تمہیں نکال کے یہیں تمہیں لوٹائے گا، اور لوٹا کے زمین میں مار کے امانت رکھ کے پھر تمہیں نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، کس کو ماننے لگے ہو؟ زمین کے قالین رب نے بچھائے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، راہیں تمہارے لیے اس نے بنائیں۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، اتنا کچھ پڑھا کے، سکھا کے، بتا کے، مگر قوم کہاں ماننے کو تیار تھی۔ کہا انہوں نے اللہ نافرمانی کی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اس کے پیچھے لگ گئے ہیں جہاں ان کے مال میں، دولت میں، عزت میں، آبرو میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب من لم یزد مالو، انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرا مال شرک کر کے، سود کھا کے بچ جائے گا، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں تیری نسلیں، تیری اصلیں فصلیں برباد کر دوں گا۔ حضرات اس وقت ہم تینوں چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ ہماری اصل برباد ہو چکی ہے، جنہوں نے کل کو ماں باپ بننا ہے، یہ ہماری اصل ہے۔ ان بیچاروں میں تعلیم نامی چیزیں تو بڑی ہیں، تربیت نہیں ہے، برباد۔ فصل، جنہوں نے کل مائیں بننا ہے، بیویاں بننا ہے، برباد۔ نسل، ہمارے آج کے بچوں کی حالت یہ ہے، کل کیا ہونے والی ہے، برباد، کوئی فائدہ نہیں، لیکن قوم اسی طرف بھاگ رہی ہے۔ وَقَالُوا، کل بھی قوم نے وہی کہا، آج بھی یہی کہا، ہر دربار مزار والا ڈٹا ہوا ہے، بلا رہا ہے، آجو، یہی مسئلے حل ہوں گے، یہی مشکلیں حل ہوں گی۔ جتنے مرضی اپنے مسلک والے کہہ لیں، ٹیبل ٹاک ہو جائے، ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، سوشل میڈیا پہ بات ہو، لیکن جس کی جہاں روٹی روزی لگی ہوئی ہے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں ذہن ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب پیغمبر کا شکوہ ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اللہ اس قدر مکار ہیں، باتیں بدلتے ہیں، لب و لہجے بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، مگر اپنے رویے نہیں بدلتے، توحید کی طرف نہیں آتے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور اعلان کیا اپنی قوم میں، ویکھے اجے نو، اگر آج کی زبان میں بولوں تو سادہ سے ایسے لگتا ہے کہ نو وا بیجے، یار دی گل نہ سنے اجے، اپنے الہ نہ چھڑے اجے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، یہ جو سردار ود اور بہت بڑے بزرگ ہیں، انہیں مت چھوڑنا۔ وَلَا سُوَا،
سردار سوا کو اور اس بزرگ کو بھی نہ چھوڑنا. نور روک رہے ہیں مگر تم نہیں پیچھے ہٹو گے. ولا یغوس، غوث کو بھی مت چھوڑنا. ہمارا مدد کرنے والا یغوس ہے، یہ غوث پاک ہے، یہی مشکلیں حل کرتا ہے. وَيَعُوقَ، جتنے مرضی معاملات ٹیڑھے ہو جائیں یعوق کے پاس لے آؤ، سیدھے کر دے گا. وَنَصْرًا، اور شاہین نامی بزرگ. نصر، اڑنے والی چیل کو، شہباز کو شاہین کو کہتے ہیں. اس سے اتنی طاقت، اتنی پاور، جس کو مرضی اچک لے، جس کو مرضی شکار کر لے، جس کو مرضی پکڑ لے، جس کو مرضی جو کر دے. ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ لگے رہنا ہے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اللہ تیری مخلوق کا اکثر حصہ ان ظالموں نے بزرگوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ. اور یہاں یاد رکھیے گا یہ پانچوں بزرگ تھے، ان پانچ کے بت تھے. اگر آپ کو کوئی میرا بھائی کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیتا ہے نا کہ جناب یہ بتوں کی آیتیں ہمارے اوپر پڑھتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام بتوں کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، رب نے قرآن بنا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا، شکوہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام. جینا لازم ہے، زندگی لازم ہے، تو حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. کہتے ہیں اللہ قوم کو خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، ان ظالموں نے گمراہ بھی کر دیا. مما خطیئاتہم، اللہ کہتے ہیں ان کی انہی غلطیوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑا. اغرقو، غرق کر کے رکھ دیا. تفصیل آ رہی ہے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، ڈبویا پانی میں ہے، پھینکا آگ میں ہے. ڈبویا پانی میں ہے، لیکوڈ ہے. آپ اگر تیزاب میں لوگوں کو، جو ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی پچھلے دنوں کہ کیسے مسلمانوں کو، یہ ماضی کی طریقے ہیں دنیا کے، تیزاب میں ڈالا جا رہا ہے پورا وجود، اور جب نکالا جا رہا ہے تو ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی اپنی حالت پہ نہیں ہیں. رب جب پکڑتا ہے، لگاتار پانیوں کو لگایا. اب جنگ کس سے ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے ہو گئی ہے. یاد رکھیے مشرک کی اور کافر کی جنگ بظاہر انسانوں سے ہوتی ہے، اندر کھاتے وہ اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا صبر کرتے ہیں، وہ الصبور ہیں، حوصلے سے دیکھتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، شاید سدھرے شاید سدھرے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ادھر ڈبویا، ادھر آگ میں ڈالا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، ساری دنیا کی طاقتیں، قوتیں، لشکر، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کی جماعتیں، ان کے خاندان، ان کے قبیلے، کوئی بھی ان کے کام نہ آیا، نہ ہتھیار نہ اوزار. یہاں نبوت کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. جملے سنیے. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اللہ جنہوں نے تجھے نہیں مانا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے، رب کو چھوڑ کے، معبود حقیقی کو چھوڑ کے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، وہی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اب میرا اعلان جنگ ہے، میں نے تیری نیابت کی ہے، تیری دعوت دی ہے، 950 سال بلایا ہے، دنوں کو دعوت، راتوں کو دعوت، ظاہری دعوت، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، سری دعوت. ماننے کوئی تیار نہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اللہ اب میری بھی دعا ہے، التجا ہے، ان ظالموں کا کوئی گھر باقی نہ بچے. میں ابھی پڑھا رہا ہوں کہ جنگ جب بھی ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ نے جب قومیں تباہ کی ہیں تو اس کا بنیادی مقصد، لوگ کہتے ہیں نا جی روزے حج کی وجہ سے کبھی نہیں، حقوق العباد کی وجہ سے. سب سے سر فہرست چیز جو مینج کرتی ہے حقوق العباد کو اور باقی 4 چیزوں کو، وہ حقوق اللہ ہے. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. جنہیں اللہ کا وقار نہیں، اللہ کی قدر نہیں، اللہ کی حیا نہیں، خالق کا لحاظ نہیں، مالک کا پاس نہیں، وہ عام بندے کو، ماں باپ کو، اساتذہ کو، وہ اپنے ہمسائے کو، اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے نہیں.
فرماتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا وجہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ اگر یہ باقی رہ گئے تیرے بندو کو گمراہ کر دیں گے، اور جو جو بھی جنم لے گا آگے ان کی نسلیں بڑھیں گی وہ بھی پرلے درجے کے گمراہ، فاجر، فاسق اور کافر ہوں گے۔ لیکن اگلی دعا رب اغفر لی، اللہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے خلوص برتا ہے، میں نے اپنے سارے وسائل لگا دیے ہیں، اللہ مجھے بچا لینا، مجھے معاف کر دینا۔ والی والدی، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دینا۔ والی من دخل بیتی مومنا، نبی کے دل میں پھر بھی تڑپ ہوتی ہے، اللہ اب بھی اگر کوئی ایمان لا کے میرے گھر میں آ جائے تو معاف کر دینا۔ وللمؤمنین والمؤمنات، مرد ہو یا عورت ہو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اللہ دشمنوں کو، کافروں کو جب جب بھی تو نے بڑھایا ہے تو اکڑ میں، بغاوت میں، مار میں، برباد ہونے میں، ضائع ہونے میں، اللہ یہ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ حضرات جنگ ہو گئی ہے، دعا بھی ہو گئی ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، کتنی قوم، کتنے افراد، کتنے آبادیاں تھیں، اور پھر رب نے یہی بتایا جب بیٹا پہاڑ پہ چڑھا، ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، تو آسمان سے شاید یہی آواز آئی تھی، نو اب جنگ لگ گئی ہے، اب بیٹا بیٹا نہ کر، نہ وہ تیرے اہل نہ وہ میرے اہل، اپنا وہی ہے جو تیرے رب کو مانے، حفاظت عقیدہ، حفاظت دین، امر اول، امر لازم ہے۔ جس نے یہ نہیں لیا پھر اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ سر جی اس واقعے کو سنانے کے بعد ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زمینوں کی جنگیں تو آپ نے دیکھی ہیں، فضاؤں کی جنگیں دیکھی ہیں، لوگ لڑتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی بیس، میری اور آپ کی دھرتی جو ہے نا وہ زمین نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ آپ فضا میں رہتے ہوں، جہاں مرضی رہتے ہوں، ہواؤں میں رہتے ہوں، پہاڑوں پہ رہتے ہوں، غاروں میں رہتے ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، کہیں جزیروں میں رہتے ہوں، خشکیوں میں، پانیوں میں رہتے ہوں، آپ کے نیچے نہیں بھی دھرتی، آپ کے نیچے زمین، اصل جو بیس ہے وہ عقیدے کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو آپ کو مبارک، اگر نہیں دعوت دو، سمجھاؤ۔ اگر لڑنے پہ کوئی قوم اتر آئے تو پھر جنگ جاری ہے، ایک طرف شرک ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف نفاق ہے، دوسری طرف اخلاص ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ جنگ ہم 1459 سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ ویسے تو نوح علیہ السلام سے، سورۃ الشعراء کو پڑھیں تو یہ جنگ نوح علیہ السلام کے دور سے چلی ہے، اسی سورت کو پڑھیں تو تب سے چلی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جو قاتل تھا اپنے بھائی کا، اس کی 5ویں پشت سے یہ جنگ جاری ہے۔ اور اگر شیطنت کی طرف جائیں تو رحمان کے مد مقابل یہ جنگ تب سے جاری ہے، جیسا کہ سورۃ الصاد کے آخر میں پورا اللہ نے یہ عنوان باندھا ہے۔ اللہ نے کہا ابلیس، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ سجدہ کر تو کیوں نہیں کیا جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا؟ کہنے لگا اللہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے دھتکارا پھٹکارا تو اس نے چیلنج مارا تھا، اب نہیں چھوڑوں گا، مہلت تو نے دے دی ہے، اب تیرے سے اعلان جنگ۔ جنگ تب سے جاری ہے، آج تلک جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس طرف ہیں، میں کس طرف ہوں۔ اگر آپ نے کبھی توحید کے لیے ایک پانی کی چونچ تو دور، ایک قطرہ بھی پانی کا، معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، شرک میں مبتلا بندے کو نئی زندگی دینے کے لیے، اور اسے اس کائنات میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آپ نے معمولی سا بھی تعاون کیا ہے، وہ چڑیا کی چونچ، وہ ہدہد کے چونچ میں بھرا پانی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی معاونت، آگ تو نہیں بجھا پائی تھی، مگر تذکرہ خیر میں ہے۔ آپ جنگ میں کس کے ساتھ ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا، توحید یا کفر۔ حضرات یہاں ایک سبق دینا چاہتا ہوں،
ساری دنیا کے کافر میرے مہربان محبت کرنے والے پیار کرنے والے بن جائیں نا، ساری دنیا کے کافر مشرک مل جائیں، وہ فیجی کے جزیرے سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آگے چلتے ہوئے تھائی لینڈ، ماورا، یہ انڈیا، ہمارے ادھر یورپ، ساری دنیا، کل کائنات کے ڈالروں کی بارش، یورو کی بارش جو دل میں آئے کر دیں۔ ایک طرف میرا بھائی کھڑا ہے، میرا فوجی کھڑا ہے، میرا سپاہی کھڑا ہے، میرا عام سادہ دوست کھڑا ہے، اس نے میرے ساتھ لاکھ زیادتیاں کی ہوں، عقیدے کے میدان میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ سبق مجھے کتاب خدا نے دیا ہے، رب العالمین نے دیا ہے۔ اپنوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن رحماء بینہم، رحم کے رشتے نہیں توڑے جاتے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اپنوں میں رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم۔ جس دن ہمیں یہ نکتہ سمجھ آ گیا، انشاءاللہ میری قوم، میرے جوان، میرے بچے، میرے بوڑھے اس معاملے کو سمجھ جائیں گے۔ جن قوموں نے اپنی فوجوں کو ضائع کیا ہے، یاد رکھیے گا، اچھے ہیں برے ہیں، معاملات ہم آپس میں نمٹائیں گے، سمجھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، دیکھیں گے۔ شکوے شکایتیں اپنوں سے ہوتی ہیں، مگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں آ کے کسی مخالف کے ساتھ میں کھڑا ہو کے لڑوں گا تو سر جی آپ کی اساس ٹھیک نہیں ہے، حفاظت دین کو آپ نہیں سمجھ سکے، آپ عقیدے کے پلیٹ فارم کو نہیں سمجھ سکے، غلطی پہ ہیں، اصلاح کیجئے۔ جب جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، سب سے پہلے اگر استعمال ہوا ہے تو عقیدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں پوری قوموں کے چرچے کتاب اللہ سے سنا دوں۔ جنگ لازم ہے تو لشکر کون سا بھی ہے، میں نے عقیدے والے لشکر، توحید والے لشکر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وگرنہ ہم جیت کے بھی ہاریں گے۔ یہی سبق لے لیں، پھر میں اگلی بات کروں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں، میرے سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا سے زیادہ ٹچ ہیں، تاریخ اور ہسٹری کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ صدام سے لے کے، کویت سے لے کے، شام سے لے کے، لیبیا سے لے کے، الجزائر سے لے کے، فلسطین کی موجودہ حالات تک، چیچنیا، شیشان سے، روسی ریاستوں سے لے کے افغانستان اور کشمیر، ماورا، جہاں بھی ہیں چلے جائیں۔ سر جی اگر آپ کو شکوے ہیں اپنے کسی رویے کی وجہ سے تو اس پہ بھی نظر ثانی کریں۔ جو قوم اپنی مٹی کی خیر خواہ نہیں ہوتی، میرا رب انہیں پھر مٹی میں مرنا نصیب نہیں کرتا، اور جو قوم اپنی زراعت کے ساتھ نہیں منسلک رہتی، میرا رب اس قوم کے کفن بھی چھین لیتا ہے۔ اور جو لوگ آپ کہیں گے جناب آیت لے آئیں، حدیث لے آئیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے پیدا ہوئے، جس مٹی میں جانا ہے اور جس مٹی سے اٹھایا جانا ہے، اگر اسی سے وفا نہیں، اپنے گھر سے وفا نہیں، در سے وفا نہیں، پھر وفا کیسی ہے؟ کہاں ہے وفا؟ کیوں مکے کو حرم قرار دیا گیا؟ کیوں مدینے کو حرم قرار دیا گیا؟ کیوں میرے پیغمبر نے وہاں کے مد کے لیے برکت، سا کے لیے برکت، پیسے کے لیے برکت، میرے پیغمبر نے وطن، مٹی، دھرتی کے لیے برکت کی دعائیں کیوں مانگی تھی؟ اس سے وفا کرنا سیکھیے۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی، آج نہیں کل نہیں معاملات، لیکن میں ہندو کو دعوت دوں گا کہ آ کے جب تو لڑے گا تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا، امریکہ لڑے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، عیسائی، یہودی، نن مسلم وہ لڑیں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ نہیں، اصلاح فرما لیجئے، اصلاح فرما لیجئے۔ آپ کی پہچان اب مٹی اور دھرتی اور ملک سے ہے۔ پتہ کیجئے جو باہر جاتے ہیں کہ ویزے کی اب ویلیو، جب تک آپ یہ سسٹم سارا وہ پہلے والا نہیں کر لیتے تب تک آپ کو محدود لیول پہ رہ کے وسیع سوچنا ہے، اپنی مٹی میں رہ کے، اپنے لوگ جنہیں کاٹنے کو تیار، چیرنے کو تیار، پھاڑنے کو تیار، مارنے کو تیار، ایک سیاست کی بنیاد پہ
تف ہے ایسی سیاست پہ، تف ہے ایسی پارٹی بازی پہ، اور تف ہے ایسی تنظیم پہ کہ جو مجھے یہ سکھائے کہ مجھے اپنوں کو مار کے جنت لینی ہے، مجھے غیروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ سر جی نہیں، بھول ہوگی، میرے بچوں کی تربیت غلط ہو گئی ہے، انہیں پڑھانے والا کوئی اور ہے، ان کے سورس آف نالج کچھ اور ہیں، سورسز اور ہیں، یہ والے نہیں ہیں۔ کتاب و سنت کو پڑھا ہوتا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا ہوگا۔ میرے وطن کے اندر، مٹی کے اندر ایک بندہ کلمہ گو ہے، اس سے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، معاملہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب میں دشمن کو بلا کے پہلے اس کا کیما کرواؤں گا؟ نہیں، دشمن اس کی طرف دیکھے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے وہ دو بھائی نہیں بھولتے، آپس میں کسی وجہ سے لڑ رہے تھے، نشات آباد کا علاقہ تھا، لڑ رہے تھے، تیسرے نے بیچ میں سے فائدہ اٹھایا اور آ کے ایک کی سائیڈ لینی شروع کی، ان دونوں نے اسے پکڑ لیا کہ ہمارا ذاتی میٹر ہے، تو بیچ میں کیوں آیا؟ جس دن ہم یہ ہو گئے دو مسلمان، دو مومن، دو کلمہ گو، ہم سے جو اونچ نیچ ہے ہم اپنی اصلاح کریں گے، سمجھائیں گے، لیکن دشمن کو موقع دیں، آواز دیں، نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی سمجھا دوں، 3 لوگ جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان صحابہ نے کچھ اچھا سوچا ہوگا، کلمہ پڑھا ہوا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے تھے، سیزن لگا ہوا تھا، جیسے ہماری گندم کا سیزن ہے، ہم سارے رو رہے ہیں، کھجور کا سیزن تھا، اور مدینے میں جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بھوک ناشتی تھی۔ میں نے ویسے کبھی ایسا کیا تو نہیں، لیکن آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم اس کو کوئی رحم دل بنا دے کہ آنے والوں پہ رحم کرے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ہمارے ساتھ ان 3 لوگوں کا تذکرہ کتاب اللہ میں ہے۔ ایک بڑی نامی گرامی ہستی اور میرے پیغمبر کا قریبی ساتھی بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بائیکاٹ 50 دن کا یہ بائیکاٹ کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ حضور جیسی ہستی سارا جگ بھی نہ دیکھتا محبوب بھی مجھے دیکھنا چھوڑ گئے۔ سر جی جہدے نال پیار ہوئے نا وہ نہ ویکھے پتہ پھر لگتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، غور کیا کہ اللہ ہماری طرف رحمت کی نظر دیکھنا چھوڑ گئے، اور قیامت کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہوگی، اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ آپ کو پتہ ہے جس بندے کی شلوار ٹخنے سے، چادر ٹخنے سے، پینٹ ٹخنے سے نیچے ہو، قیامت کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے سے گفتگو بھی نہیں کریں گے، یہ بلانا چاہے گا تو رب بولیں گے نہیں، دیکھے گا، کوشش کرے گا کہ اللہ ایک رحمت کی نظر ہی ڈال لے، میری حالت پہ دیکھ کے شاید ترس آ جائے۔ یہ سین میں نے دنیا میں بھی دیکھا تھا، ابھی 2 بھائیوں والا بتایا، ایک اور بھی دیکھیے۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ کر کے اس نے عدالت میں نکاح کیا، ماں باپ علاقہ چھوڑ گئے، 3-4 مہینے کے بعد رسوا ہو کے جب بیٹی واسطے شاستے ڈال کے لوٹی باپ کے سامنے، باپ کھڑا ہے، بیٹی نے اپنا دوپٹہ اور چادر اتار کے باپ کے پاؤں میں رکھ دی، گلی ہے، گھر بھی نہیں ہے، گھر میں باپ نے انٹر نہیں ہونے دیا، میرے گھر میں نہیں آئے گی، تو نے قدم اٹھانے کا فیصلہ خود کیا ہے، ہم نے روکا تھا، یہ فیصلہ تیرا ہے، جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے۔ باپ نے یوں ٹھڈا مارا اور بیٹی کے منہ پہ مارا۔ ایک ترلا تھا، ابو ایک دفعہ میری حالت تے دیکھو، اور باپ کہتا تھا جب تجھ میں ہماری حالت نظر نہیں آئی تو میں تمہاری حالت کیا دیکھوں۔ رب رحیم بڑا ہے، کریم بڑا ہے، مگر اس کی پکڑ، اس کی ناراضگی اس قدر شدید، رب کے مد مقابل تکبر کر کے اکڑ لا کے اگر آپ شرک کی معاونت، کفر کی معاونت اور اللہ کے مد مقابل کھڑے ہونے والوں کے معاون
ہونے کا سوچ رہے ہیں، آپ اصل برباد کر بیٹھے ہیں، نسل برباد کر بیٹھے ہیں اور فصل بھی برباد کر بیٹھے ہیں، آپ کا بچہ نہیں کچھ نہیں۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ وہ تیار فصلیں جلا دیتا ہے، وہ اجاڑ دیتا ہے، وہ بھگو دیتا ہے، وہ کیڑے ڈال دیتا ہے، وہ قحط سالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے پاس بڑے لشکر ہیں، طاقتیں بڑی ہیں، قومیں بڑی ہیں، ان کے پاس اتنی فوج ہے، اتنا اسلحہ ہے، مت ڈراؤ۔ نہیں دیکھا فلسطین والوں نے کہ مد مقابل کیا ہے؟ آپ سے بھیک کم مانگی ہے، رب سے دعائیں زیادہ مانگی ہیں۔ درد سب کو ہوتا ہے، کٹ سب کو لگتے ہیں، ہڈیاں سب کی ٹوٹیں تو تکلیف ہوتی ہیں، لختے جگر صرف گر جائے، چوٹ نہ بھی لگے تو باپ کا جگر پھٹ جاتا ہے، ماں کا سینہ چر جاتا ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے نہیں تھے، وہ لڑ گئے۔ یہ قوموں کو کام پہلے کرنے تھے۔ سچی بات یہ ہے، آج کے جمعے میں ہر طرف تعاون کے لیے کہا جا رہا ہے، اور میرا بھی کہنا بنتا ہے، لیکن افسوس کہ دنیا تعاون کرنے کے لیے ہم نے اپنے تعاون ہر راستے میں دیے۔ کہیں تو رکا ہوتا، غیرت جاگی ہوتی، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، کم از کم اگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ بائیکاٹ تو پیغمبر نے بائیکاٹ کیا اور اپنے کا کیا، تو انہیں نہ جا کر کے ان کی مدد کی ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ فصلیں جو مرضی ہیں چھوڑو، کھجوریں پکی تیار چھوڑو، چلو ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ بیوی بھی چھوڑ گئی، یار بھی چھوڑ گئے، بڑے گوڑیاں سنگتاں بھی چھٹ گئیاں۔ اور اس دوران میں خط لکھا باہر کے ایک حکمران نے، سنا ہے تیرا سجن ناراض ہو گیا ہے، تیرے پیر ناراض ہو گئے، مرشد ناراض ہو گئے، ہادی رہبر پیشوا تجھے کوئی بلاتا نہیں ہے، پوری مسجد نبوی میں تیری طرف دیکھتا کوئی نہیں ہے، بیوی بچے چھوڑ گئے ہیں، سسرال ددیال ننیال کوئی تیرا نہیں رہا، تو آ جا۔ ایسے ماحول میں بندہ سوچتا ہے کہ چل یار، فوج اپنی نہیں رہی، سیاست اپنی نہیں رہی، حکومت اپنی نہیں رہی، قیادت اپنی نہیں رہی، غیروں سے جا ملوں۔ ابھی کہتے ہیں کہ میں ٹوٹا تو پہلے بھی تھا، لیکن اس دن اتنا ٹوٹا، اللہ امتحان ختم کر دے۔ اب تو غیروں نے پکارنا بلانا شروع کر دیا ہے، امتحان دوہرے ہو گئے ہیں۔ پاکستان والوں، ساری دنیا آپ کے مد مقابل کھڑی ہے، اور کوئی بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ۔ باہر جا کے سکھ پا لیا ہے، چین پا لیا ہے۔ انہیں 99 سے لے کے آج تلک جتنے لوگ، میں باہر سے اندر آیا، لوگ ادھر سے باہر بھاگے سکون لینے کے لیے۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ گئے فیملیوں کو لے گئے، ویزے لگوا گئے، مائگریشن کر گئے، ہجرت کر گئے، ارض اللہ واسعہ، مل گئی، آیتیں پڑھی۔ آج ان کی بھی نسل جوان ہے۔ جب میں لوٹا تھا تو میری بھی ابھی شادی ہوئی تھی، میری بھی نسل جوان ہے۔ پوچھتا ہوں جناب سنائیے، 100 میں سے 98 کیس ایسے ہیں کہ جن کے بچے وہاں جا کے گئے بن چکے ہیں۔ میں مزید لفظ نہیں کہنا چاہتا، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ جن کی بیٹیاں موحد گھرانے تھے، دوسروں کو چھوڑ دیں جن میں تھوڑی نرمی ہے، موحد گھرانے، زبردست ایک اللہ کو ماننے والے، معمولی سا بھی حلال حرام پہ کمپرومائز نہ کرنے والے، جنہوں نے کبھی حرام کا لقمہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جنہوں نے کبھی ختم کا لقمہ بھی نہیں لگایا تھا، کہ سمجھتے تھے کہ یہ یتیم بچے کا مال ہے، ہم نے نہیں کھانا۔ میرے ساتھ تھے، ہم ایک فوت کے پہ گئے، ٹل لگا لیا گھر والوں نے، پاجی 2 لقمے لے لو، پرونے آئے جی، کہنے لگے ہوٹل تے کھا لواں گے، نہیں یار فوتگی والے گھروں کھان دل نہیں ماندا۔ آج کہتے ہیں کہ میرے بچے پگ کھاتے ہیں، میرے بچے خنزیر کھاتے ہیں، ہم روکتے ہیں تو دنگا ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے آپ اپنے بچوں کو بکرے کا گوشت کھلا کے دکھائیں، آپ سے کیا مانگے گے؟ شوارما مانگے گے؟ آپ سے کیا مانگے گے؟ پیزا مانگے گے؟ آپ سے کیا مانگے گے؟ وہ ٹھنڈے گوشت کی چیزیں حرام کی تو کھا لیں گے، لیکن حلال کی طرف من نہیں کرتا۔ کہتے ہیں بیٹیاں نون مسلم کے ساتھ، اور ہم بول بھی نہیں سکتے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، بیویاں ہم کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے، یہاں کہہ کہ تمہاری کم از کم غیرت ایمانی تو باقی تھی۔
सर जी मैं अपनी मट्टी में हूं, मैं अपनी धरती में हूं, इसी दुनिया में हूं, पता नहीं मौत कहां लिखी है, लेकिन मट्टी से वफा। सबसे बड़ी खुशबू जो मुझे इस धरती से आती है वो चावलों की नहीं है, ये कलमे की बुनियाद पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की खुशबू है। मदीने में 33 वीजे थे कि यहां रह लें, वो तो था ही मेरी ईमान की जगह, लेकिन मैं ईमान की जगह पे कारोबार करके रुपए के पीछे, डॉलर या रियाल के पीछे, मैं अपने उस इल्म को बट्टा नहीं मरवाना चाहता था कि जहां आमिलीन के साथ और वहां लोगों के साथ जो होता है, बड़ी दुनिया नजर आ रही थी, रोशन मुस्तकबिल था, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ इसलिए कि वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, अल्लाह यहां बुलाना तो सिर्फ इसलिए कि तेरे और तेरे महबूब के साथ वफा, उन जगहों का दीदार, तेरे शायर। अल्लाह रोटी रोजी कमाने के लिए ठीक है, ये लोग कमा रहे हैं, तो उस धरती में बरकत दे देना जहां तूने मुझे पैदा किया है। मैंने जहां की दाल रोटी खाई है, मैंने वहां कर्ज देना है, और उस कर्ज को निभाते दिन रात गुजर गए। और आप और मैं छोटी छोटी बातों पे, मेरा कारोबार ठप हो गया, बाहर जाके चलेगा कारोबार, दौलत मिलेगी, डॉलर मिलेंगे, यूरो मिलेंगे, रियाल मिलेंगे, तरक्कियां होंगी, बड़ा बड़ा कुछ मुयस्सर होगा, लेकिन एंड पे अगर नस्ल ना रही तो क्या, फसल ना रही, बीवी ना रही तो क्या, अपनी वो कैफियत ना रही। 84 साल के बुजुर्ग मेरे साथ आयत के तर्जमे में अटैच हैं, कहते हैं बेटा मैं तन्हा रहता हूं, ये आयत मेरा एक सहारा है जिसको मैं पढ़ता हूं, मुझे हौसला मिलता है। मैं इसमें कुछ उर्दू देख लेता हूं, कुछ इंग्लिश, अरबी, यार मैं मर रहा हूं, मुझे कोई पता नहीं मुझे पीछे कौन संभालेगा। मैंने कहा हुआ क्या? जब उसका दर्द सुना तो मैं बयान नहीं कर सकता, उनकी प्राइवेसी का मैटर ना होता तो मैं जरूर जिक्र करता। तरले करते 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 आखिर सब कुछ छोड़ के जिस हालत में थे, रियाज आके बैठे हैं। मैंने कहा जी यहाँ के क्या मिला? कहते जी कम अज कम बू है कि मसीद तो लबन रही है, अजान तो सुन रही है। सर जी मैंने बुढ़ापे में लोगों को मरते तड़पते बिलकते औलादों के लिए लेना क्या है? अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है, मैं उस जात का इतना शुक्रगुजार हूं कि बड़े से लेके छोटे तलक मेरी नजरों के सामने हैं, किताबुल्लाह से जुड़े हुए हैं, और कुछ नहीं, कोई एक आयत तो पढ़ते होंगे। जंग में है, हालत जंग में, अकीदे की जंग। जो कौम अकीदे की जंग हार जाती है, दौलत अल्लाह वाफिर कर देता है। यूरोप वालों के पास दौलत वाफिर है, ना हलाल का इम्तियाज ना हराम का। मुझे तो 100 बार सोचना पड़ता है कि लुकमा किसका खा रहा हूं। आप सोच नहीं सकते, बकरा लेने के लिए भी खड़े हो ना तो फिक्र होती है कि यार तकबीर पढ़ी है कि नहीं। पूछता हूं दोस्त तो खाना दमी, अंदर से ज़मीर आवाज देता है जेड़े रुपए लेके खलोता है एदे ते भी सोच, मगर कौन सोचे। दूसरी चीज, मैदान जंग में आना है तो असल चीज है किसी इंसान की जिंदगी और आपकी अपनी जान। जान है तो जान है, जान है तो ईमान है। इसीलिए कुछ फुकहा ने पहले हिफ्ज़े जान को आगे लाया है कि जान होगी तो अकीदा आएगा ना, लेकिन मैंने अकीदे को अव्वल रखा। सूरह अर्रहमान के इब्तिदाई को मद्देनजर रख के, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अगर आपके हाथ से किसी की जान को नुकसान, याद रखिएगा 3 चीज़ों को सिर्फ मारना 3 सूरतों में जायज़ है। शादीशुदा जानी को, कातिल को, किसासन और मुर्तद को। लेकिन आप और मैं नहीं मार सकते, ये वक़्त की हुकूमत की अथॉरिटी है, आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। हालात से तंग आ गए हो तो खुद को भी नहीं मार सकते, खुदकुशी भी हराम। जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते, भूख के लश्कर, अफलास के लश्कर, दुश्मनों के लश्कर। घर में बीवी दुश्मन, मर जाऊं, शौहर दुश्मन, मर जाऊं, औलाद मद्दे मुकाबिल बागी बन गई है, मर जाऊं। कहा जान मेरी अमानत है, मत लेना, खुदकुशी भी नहीं करने दूंगा। सब्र कर, हौसला कर, मौत एक दिन आनी है, 2 दिन नहीं होते। मगर आज हर बंदा प्लान करके बैठा है। भाई सिर्फ भाई को इसलिए मरवा रहा है, काला तवीज़ करवा के, काले जादू करवा के, ये मरे तेरी बुढ़ी मैं लेनी है। मेरे पास आते हैं, ये तवीज़ में जनाब लिख दें।
बाप और बेटे की एक घर में जंग है, बीवी शौहर को मरवाने के लिए आती है, शौहर बीवी को बदलने के लिए, मारने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए आता है। बाप पैसे दे के कहता है मेरी बेटी मार दो। हमसाये का सिर्फ घर देख के, लोकेशन देख के, ये प्लाट मेरा हो, जान छूटे फारिग करें, क्या कुछ नहीं हो रहा। सड़क के ऊपर कितनी 2 मिनट की ड्राइव है, दुश्मनी होती है, बिला वजह की एक दूसरे को कत्लो गारत पे उतरे हुए हैं। तो हिफ्ज़े जान, सर जी जान चली जानी है, मगर ये जान अमानत समझ के देना, या शहादत की मौत या तभी मौत। नीयत शहादत की रखना, चारपाई पे भी मौत आई अल्लाह अजर शहादत का देगा, लेकिन बिला वजह किसी को मार धाड़ की सोच है तो बदल लो। इस्लाम ऐसे ही सलामती से नहीं और ईमान ऐसे ही अमन से नहीं बना। तीसरी चीज, इज्जत की हिफाजत। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि हमने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी बेटी को खुद दरियाबुर्द कर दिया था कि सिखों के हाथ ना आए। और आज माशाल्लाह सिखों की मोहब्बत कितनी बड़ी है, उनको बुलाओ जी, वेलकम करो जी, सकाफती मेले दिखाओ, उनके लिए रास्ते बनाओ। हाँ हाँ, उनके बड़े इधर हैं, कल यहीं से होके गए हैं, उनमें कितना अमन है, कितना चैन है, कितना सुकून है, कितना ध्यान है, कितना प्यार है, कितनी माँ बोली का लिहाज है। तब हम माँ बोली नहीं बोलते थे, कलमे की बुनियाद पे मारे गए और गाड़े गए। आपका दुश्मन, उससे जितनी मोहब्बतें कर लो उतनी थोड़ी सी मोहब्बतें अपनों को दे दो और एक दूसरे के साथ मिल जाओ, जान भी महफूज, इज्जत भी महफूज। अपनों में हमारी हालत पता क्या है? इज्जत। जट इस बात पे अड़े हुए हैं कि राइयां नूं रिश्ता नहीं देना। क्यों भाई? सर जी गैरत का मसला है, बिरादरी का मसला है। आप कौन है? असी राणे होने, असी बाहर रिश्ता नहीं करना। आप कौन है? हम खान होते हमने नहीं। आप कौन है? मैं सैयद हूं, बाहर रिश्ता नहीं करना। भाई क्यों नहीं करना? अपनों में इज्जत का मसला अगर दी ली मौत वाकई हो जाएगी। बाहर जाके किसी अंग्रेज को दे दें, ईसाई को दे दें, यहूदी को दे दें, मजूसी को दे दें, बद मजहब को दे दें, ला मजहब को दे दें, ला दीन को दे दें, जहां मर्जी जाए, पाजी उत्थे कौन वेंदा है? इज्जत लिबास से है, इज्जत जुबान से है, इज्जत बीवी से है, इज्जत बहू से है, इज्जत बेटी से है, इज्जत मां से है, इज्जत बहन से है। इनको आपस में तो रिश्तेदारियों में इस कदर दूर, यहां नहीं करना, वहां नहीं करना। बड़ी मजे की बात है, अगर डिंगरू नहर से इधर हैं तो ये उस साइड वालों से नहीं कर सकते, वो जांगली हैं, हम शहरी हैं। यहां तक जंग है। जंग कौन सी लड़ रहे हैं? अपनों से। और अहले किताब गैर मुस्लिम शादी करके मुसलमान बनाना इजाजत भी थी, लेकिन हम भी वहां अपनी जरूरतों के तहत गए हैं। चौथी चीज जहां जंग है रहेगी, वो है माल की जंग। कभी इस बात पे लड़ो ना कि मैंने हलाल कमाना है। जी हलाल लब्बे थोड़ी लब्बे। मैंने वो बुजुर्ग की बात सुनाई हुई है राजनपुर वाले की। 8 ਧੀਆਂ 9 आप 10वीं मां, रंबा फड़ के राशे वाले हाथ नाल घा खोतरन डिया। बाबा जी को वड्डा हथ मारो, क्या करूं? बीवी को किसी घर काम लगवा दो, बेटियों को लगवा दो। कहने लगा इज्जत को किसी घर भेज के अगर रोटी खाई तो बाबिया तो जिंदा नहीं जमीन च गड़िया गया। कैसे खाते हो? कहने लगे जी एक मिर्च लैके रगड़ के कूंडी च, या उदा ही रोटी ते रख के खा लेना वा, लेकिन धी पुत्र नहीं। आज तो जवान बेटियां बैरू ने मुल्क वीज़े लेके दिलवा के मेहनत पैसे भेजी हुई हैं। कोई नहीं यार, अल्लाह मालिक है। बंदे को रोशन ख्याल होना चाहिए। तेरी मेरी रोशन ख्याली ने ये जंग हरवा दी है। इज्जत भी गई, माल भी गया, गैरत भी गई, बेटी भी गई, बहू भी गई, बीवी भी गई, मां भी गई, असल फसल नस्ल गई, जान भी गई, जहान भी गया, मट्टी भी गई, धरती भी गई, आबरू भी गई, अकीदा भी गया। वापस किदा आंडिया? एक डब्बे च पा के कार्गो आंडिया।
یہاں عزت کے ساتھ کوئی کندھا تو دے دیتا یار. سڑک تے بھی بندہ کتے مر جاوے نا تو 10 لوگ اکٹھے ہو کے تو چک لیندے نا. یہ ہے میرا پاکستان, یہ ہے میری مٹی, یہ ہے میرا کلمہ, یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور آخری چیز نسل کی حفاظت. کتنے جے نسل؟ دھوکے میں مت رہنا, میں بار بار بتا رہا ہوں. پیسے آپ لگا رہے ہیں, نسل پال کوئی اور رہا ہے, ذہن کوئی اور بنا رہا ہے. بھلے آپ نے میرے کالج میں کیوں نہیں بھیجا ہوا. میں کہتا ہوں گا جی میں بڑے درس دیتا ہوں, میں بڑا سمجھاتا ہوں, میں بہت کچھ کرتا ہوں. 100 میں 1 آدمی لگاؤں, کوشش ہے, دوست احباب لگے ہیں, دعوت دیتے ہیں. لیکن ہاں یہ بھی مانتا ہوں کہ جنگ لازم ہے تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. جینا ضروری ہے تو پھر ڈرنا کیسا. جہاں آپ ہیں اپنا کردار نبھائیں دوست احباب کو. یہ ساری زندگی اگر میری حکومت آ گئی تو فوج ٹھیک ہے, اگر دوسرے کی آ گئی تو غلط ہے. سر جی ایسے ہی پہلی قوموں نے اپنے آپ کو اڑایا ہے, اجاڑا ہے. جاؤ دیکھیے, اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے. گھر بنانا آسان ہے, مسجد بنانا آسان ہے, مینار بنانا آسان ہے, یہ ایک قالین بچھانا آسان ہے. آسانی سے نہیں بنتے. ایک ایک دھاگا بن کے جڑتا ہے تو پتہ نہیں کتنی مشینیں, کتنی لیبر لگتی ہے, تو پھر ایک کپڑا بنتا ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں. اپنے ملک, اپنی مٹی, اپنی دھرتی, اپنی قوم, اپنے افراد, اپنے لوگوں کے ساتھ وفا کرنا سیکھیں. سندھی نے پانی ہمیں نہیں دینا, 5 جگہ سے رستے بند کر کے بیٹھا ہے. سمندر میں پانی گرتا ہے تو گر جائے لیکن اپنے کام نہ ہے. ہندو نے ہمیں پانی نہیں دینا کیونکہ مسلمان کو وہ پیاسا دیکھنا چاہتا ہے. پانیوں پہ لڑ رہے ہو, ہوئی نہ فکر. تب کیا ہوا تھا جب آ کر کے جی کشمیر کے گانے گائیے, ترانے گائیے, اور یہ جو ہے جھنڈے سر نگوں رکھیے, سر جھکائیے, اور سڑک کا نام بدل دیجئے, شارے بدل دیجئے, وہ کر دیجئے. اگر تھوڑی سی غیرت جاری رکھی ہوتی, کلمے کی احساس, قوم کے احساس, وطن کا احساس, مٹی کا احساس, آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. جیسے جیسے بیک آتے جاؤ گے وہ آپ سے آپ کا ایمان بھی مانگیں گے, عقیدہ بھی مانگیں گے, اور یہ بھی کہیں گے کلمہ نہ پڑھو. آپ کو شاید پتہ نہیں, میں اس میدان میں ہوں, میں فیس کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے. یہاں گانوں پہ پابندی نہیں ہے, ناچنے پہ پابندی نہیں ہے, سب کھلا ہے. پابندی ہے تو رب کی کتاب پڑھنے میں, قرآن پڑھنا. یہ الگ بات ہے کہ میں اوپر کے سپیکر استعمال نہیں کرتا, اور جب سے اس فیلڈ میں ہوں میں نہیں کر رہا. لیکن قوم کی طرف سے ہے, جو مرضی اچا پڑھ لو. اگر کتے تسی اذان دے لی یا کتے تسی قرآن پڑھ لیا تو ہمسایاں دے بچیاں نو تکلیف ہوندی ہے. اس قوم میں رہتا ہوں میں. تھوڑا جاگے, تھوڑے ہوش کے ناخن لے. لڑنا ہے, موت تو آنی ہے, پھر ذرا جاگ کے رہیے, ہوش سے رہیے. اپنوں سے دغا مت کرنا. اپنا کہیں دینے کہ جے مارے گا بھی تو چلو چھاں تے مارے گا, پرائے نے تو پھر جتنے سٹنا ہے سٹنا ہے. یہ حقیقت ہے. میں نے اس طرح کی لاشیں اب دیکھیے نا غزہ میں جا کے, دیکھیے ذرا, اس سے بڑھ کے بھی کوئی نشان عبرت ہوگا. مزید لڑتے رہیں, کڑتے رہیں, اپنی افواج اپنے ان پہ. ہاں ہم نے کھلے رو ڈیمانڈ کی, علماء نکلے. وہ جی مولوی نہیں نکلتے, مولوی خود نکلتا ہے تو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اور اگر فتویٰ دیتا ہے پہلے آپ لڑیں. بڑے سارے اس پہ تبصرے ہیں, میں نہیں کرنا چاہتا. سر جی اللہ کا شکر ہے, دنیا گواہ ہے, کائنات گواہ ہے. اللہ رب العزت نے جتنی ہمت طاقت دی ہے, اگر آج بھی دین قائم ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے جو پیغمبروں کے وارث ہیں. وگرنہ ہم کب کے سو چکے ہوتے, نشے کے ٹیکے لگ چکے ہوتے. اپنے دین سے وابستہ رہیں, اپنی مٹی سے, اپنے لوگوں سے وفا کر کے, حیا کر کے. اللہ کی قسم کسی بھی تحریک کا ہو, تنظیم کا ہو, جو بندہ کلمہ گو ہے نا میری عزت میں, بھلے جتنا مرضی اس کے اندر گندگی ہو, لیکن ہے تو میرا نا. اپنے پیٹ کے اندر گندگی ہو تو اسے کاٹ نہیں دیا جاتا, صاف کیا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے, واش کیا جاتا ہے. تو گندگیاں ختم کریں, نفرتیں ختم کریں, قدورتیں ختم کریں, ایک جان بن کے, قوم بن کے رہیں انشاءاللہ ہر پچ پہ. پھر دنیا جو ہے یوں ہی تڑپتی بلکتی ترستی مرے گی, انہیں پاکستان سے کچھ ملنے والا نہیں. اللہ اس دھرتی کو سدا قائم رکھنا, تا قیامت قائم رکھنا. اللہ ہماری غلطیوں کی لج بھلے نہ رکھنا, اپنے کلمے کی لاج رکھ لینا. آخر تیرے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، درد گہرا تھا، زخم بہت زیادہ تھے، گھاؤ پٹی کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن جو درد پیش کیا ہے اگر تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا ہوا ہے تو ایک ہی درد ہے کہ اپنے خالق، اپنے عقیدے اور اپنے ساتھ رہنے والے مسلمان بھائی بہن، ان کی عزتوں پہ کمپرومائز مت کیجئے گا۔ دشمنوں سے مل کے میں نے کبھی کسی کو جیت کے بھی ہارتے ہی دیکھا ہے، جیتتے نہیں دیکھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ ایک دو سوال ہیں کہ بائیں ہاتھ پہ تسبیح یا ذکر کیا جا سکتا ہے، دایاں افضل ہے، دایاں بہتر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام دائیں ہاتھ پہ کرتے تھے، اس لیے تسبیحات دائیں ہاتھ سے کی جائے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء جیسے اکٹھی کر سکتے ہیں کہ اشراق اور چاشت بھی اکٹھی پڑھی جا سکتی، ان کو اگر کوئی مجبوری ہو نکلنا ہو تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ نماز تہجد اور وتر رہ جائیں تو کہ ہم نماز فجر کے ساتھ نہیں، ان کو دن کے اندر 12 رکعت کر لیں گے، فجر کے ساتھ نہیں۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا اس دنیا میں خود بھگتے گا یا اس کے ماں باپ، بہن بیٹی، کسی عالم کے بقول ایسے ہے کہ سزا گھر کے افراد کو ملتی ہے، یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ سزا تو یہی ہے کہ اپنوں پہ لوٹتی ہے، لیکن اگر وہ بندہ خود ایسے نہیں تو کسی دوسرے کی وجہ سے اس کو سزا، یہ اللہ کا اصول تو نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جنہوں نے ان رستوں کو اپنایا ہے کہیں نہ کہیں بعد میں یا آنے والی نسلوں میں، جیسا کہ قابیل کی 5ویں نسل میں جا کر کے وہ ہوا اور پھر اس کے بعد بگاڑ شروع ہوا، آج تک سیدھا نہیں ہو سکا، تو جرم جو ہے کہیں نہ کہیں سزا اس کی گھرانوں میں، خاندانوں میں اور نسلوں میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور کرم کرے، بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے دوست جو ہیں ان کا روڈ ایکسیڈنٹ، پیسے تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دکھی کے دکھ دور کرے، بیماروں کو شفا دے، میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اور عالم کفر جو اس وقت دندنا رہا ہے، اللہ اس کو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اپنے لشکروں کے ساتھ گھیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔